أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا القسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت
فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ تھے جناب قاری عبدالغفور ملتانی صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ پاک کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. اور قرآن پاک جس طرح آپ نے سنا ماشاءاللہ، لیکن کچھ احباب باتیں کرتے نظر آئے. پہلے میں نے عرض کیا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا فرض ہے. اب بچے بالخصوص، چلو بچے نے، لیکن پھر بھی ایتھوں ہی سیکھو دینا تے اور کتوں ایتھوں نہیں سیکھنا تے کتوں سیکھنا ہے. یہ محفلاں یہ سکھان واسطے ہوندیاں نے کہ کوئی مسئلہ سیکھ جائیے، کوئی گل سیکھ جائیے. جدوں قرآن پڑھیا جائے تو پھر خاموشی دے نال سننا فرض ہے، پھر اپنیاں گلاں نہیں. اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، میں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. تو رحم دی نیت دے نال کہ اللہ رحم فرمائے، اس نیت دے نال تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے. اور سب تو پہلے سانو چاہیے کہ اسی اپنی نیت دا قبلہ درست کر لئیے. کوئی اس واسطے آیا کہ جی حافظ عمران صاحب نے محفل سجائی، انہاں دے برادران نے محفل سجائی، وہ جی میرے یار نے، وہ میرے دوست نے، میں جان دا تے خوش ہون دے. اے حافظ عمران صاحب نو خوش کرنے واتے نہیں، اے اہل علاقہ نو، اہل محلہ نو خوش کرنے واسطے نہیں. اے اپنی نیت اے درست کرنی چاہیے. بخاری شریف حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے. جیڑی نیت لے کے آؤ دے انہیں اجر ملے گا. تو سب تو پہلے ساڑی نیتیں ہونی چاہیے کسے دنیا دار نو خوش کرنے واسطے نہیں بلکہ اللہ رسول نو خوش کرنے واسطے میں حاضر ہویا. جدی نیتیں بن گئی اچھی بات نہ آکھو کر سبحان اللہ. نیت کر لی اپنا ذہن دے اندر یہ چیز بھالو کہ میں محفل دے وچ بیٹھے ہاں تے میں سرکار نو راضی کرنے واسطے بیٹھے ہاں، میں سرکار علیہ السلام دی رضا واسطے میں بیٹھے ہاں. جی سرکار دی رضا واسطے بیٹھے ہو پھر چودھری بن کے نہیں بننا چاہیے، پھر سرکار دا کمی بن کے بننا چاہیے. کوئی شرماندہ ہے چکدا ہے بھئی میں اچھی بات نہ بولاں دا، نال دا کہدا اے بڑی اچھی بولدا پیا، اینوں کی ہو گیا؟ اے تے ایویں غیر سنجیدہ بندہ ہے. وہ غیر سنجیدہ نہیں، غیر سنجیدہ ہوئے جدوں آکھیا جائے نا اللہ دا ذکر کر تے ذکر نہ کرے وہ غیر سنجیدہ بندہ ہے. بلکہ بزرگ فرماندے نے اللہ دا ذکر نہیں کرو لوکی آکھنے تے پاگل ہے. جی
ਲੋਕੀ ਆਖਣੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਅਹਿਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ महफिल का इंतजाम इत्थे किया गया आप अगे भी गुजारिश है जिहदे कोल मुमकिन होवे ये मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है ये पंडाल दे विच तशरीफ लैके आउणा ताकि जिहड़े खतीब हजरात होण जिहड़े नात खां हजरात होण ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ मोहतरम मुबशर सियालवी साहब आप तशरीफ लियाए अपने अहबाब दे हमरा इन्होंने दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल खुश आमदीद कहने और गुजारिश करना करे साहब स्टेज ते तशरीफ लैवो जज़ाकल्लाह आ जाओ और साड़ी इस महफिल दी जीनत बने कारी असजद साहब स्टेज ते जलवा फरोज ने तुसीं ज़ियारत कर रहे हो और सारे बखूबी इन्होंने जानते भी हो ये उलमाए कराम एक कारी साहिबान ये साढ़े मसलक की जीनत ने अल्लाह पाक इन्हां दा साया साढ़े ते तादेर कायम व दायम फरमाए कुछ लम्हियां दे अंदर नात खानी का सिलसिला शुरू करने और एक नात तो बाद इंशाअल्लाह फिर किबला अल्लामा साहब का खिताब शुरू होवेगा तो ये मैं अर्ज कर रहा था कुरान कारी साहब तिलावत कर रहे सन एक कुरान जिहड़ा है ये भी हजूर दी नात ही है किसी शायर ने आख्या डिठे वरक कुरान दे फूल सारे डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा मैं होली बोलना थोड़ी में बात सुनिए डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा तेरी शान दा करे मुकाबला जो ओनू आशिका असली चोर डिठा ओ कोई नूर आखे कोई बशर आखे कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा ओए अल्लाह वाले गल ही मुका छड्डी तुसा होर डिठा असा होर डिठा अल्लाह वाले गल ही मुका छड्डी अल्लाह वाले को आए हो ना अल्लाह वाले दी नगरी च बैठे हो उन्हां दे साए च बैठे हो अल्लाह वाले ते फैसला कर छड़िया उन्हें आख्या तुसी जो आंदे आंदे रहो अल्लाह वाले गल ही मुका छड्डी तुसा होर डिठा असा होर डिठा और कारी उमर साहब चंदर तो तशरीफ लाए ने आपने भी दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल खुश आमदीद कहने अल्लाह पाक तुहाडा और मेरा आना अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए अल्लाह पाक कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस फरमाया अल्लाह पाक ने कि अपने रब दी नेमतां दा तज़किरा करया करो चर्चा करया करो अपने रब दी नेमतां लोकां नूं दस्या करो ये आयत करीमा 3 पारा है सूरत दुहा दी आखिरी आयत है अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा नूं हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ते नाजिल फरमाया और इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने हुजूर ने एक हुक्म दिता है तो जो मेरे हाल करो ये हुक्म हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने भी दिता है अल्लाह पाक ने और हुजूर दे वसीले दे नाल अल्लाह पाक ने सानू भी हुक्म दिता है हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम दी शान है वे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी आजिज़ी फरमान वाले ने बड़ी इनकिसारी फरमान वाले ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आजिज़ी दे पैकर ने और हुजूर दी आजिज़ी ऐसी है फतह मक्का दा मौका सी ये ओही मक्का जिथे ओ काफर रहंदे ने जिन्हां ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ते जुल्म सितम दे पहाड़ तोड़े ये ओही मक्का जिथे ओ काफर रहंदे ने जिन्ना जनाबे बिलाले हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तपदी रेत दे उत्ते लटा छड़िया ये ओही मक्का जिथे ओ काफर रहंदे ने जिन्हां ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नु चटाई दे अंदर लपेट के धूनियां दित्तियां ये ओही जगह है ये जिथे ओ काफर रहंदे ने जिन्हां ने नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नरमो नाजुक बदन दे उत्ते पत्थर बरसाए फिर जदों अल्लाह पाक ने हुजूर नूं शाना दित्तियां ने हुजूर फातिहाना शान दे नाल फतह मक्का हो गया मक्के दे अंदर दाखिल होए ने हुण काफिर लरज रहे ने कंब रहे ने कि असीं इन्हां नाल बड़े जुल्म सितम कीते असीं बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां असीं बड़े नाजायज काम कीते अज साडे ते हुक्मरान बन के आ गए अज ये फाते बन के आ गए अज साडी खैर नहीं लेकिन कुर्बान जाओ नबी करीम अलैहिस्सलाम दे अखलाके करीमा कैसे ने
حضور دی عاجزی کیسی ہے، حضور دی انکساری کیسی ہے. حضور فاتحانہ شان دے نال آ رہے نے، لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکائے ہے، اس طرح سر جھکائے ہے. راوی لکھتے ہیں کہ حضور دے امامے دا پیج اس سواری دی کاٹھی نو لگدا پیا سی. اے حضور دی عاجزی دا عالم ہے، اور حضور دی عاجزی ایسی ہے. جب اللہ نے حضور دی عاجزی ویکھی ہے تو اللہ پاک نے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے محبوب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جڑیاں اللہ تو نشانہ عطا فرمائیاں نے انہاں دا تذکرہ کریا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تشریف فرما ہو جاتا محباب. قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے. ان کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سرزمین شاہ بولا پہ یہ ہمارے بخت ہیں، ہمارے نصیب ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی علمی روحانی شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئی. اللہ پاک ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے مواعظ حسنہ اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی بھی حضور کو عطا فرمائی، ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سونے جڑیاں شانہ میں تو انہوں عطا کیتیاں نے، جڑا مقام عطا کیتا ہے، جڑی رفت اور بلندی عطا کیتی ہے، سونیا اس شان نو چھپانا نہیں، لوکاں نو بیان کرنی ہے. ان لوکاں نو سنانی ہے کہ اللہ نے منو کی مقام عطا فرمایا ہے. اور بڑی مشہور بات حدیث مبارکہ دی کتاب ہے بخاری شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی نے، آپ فرماندے نے ایک مرتبہ اینجی صحابہ کرام بیٹھے نے حضور دا انتظار پہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کدوں جلوہ گار ہوندے نے. صحابہ کرام ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. پھر وہ صحابہ کرام نے انہاں دی شان وراء الورائے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی معیت جبین والے، حضور دے رخ روشن دی زیارت کرنے والے وہ پیارے صحابہ اکرام، انہوں نے علمی گفتگو شروع کر چھڑی. علمی گفتگو دے اندر ایک صحابی بولے، کہہ لگے کتنی عجیب بات ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا ہے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آ چکے ہیں، حضور انہوں نے گلاں پہ سن دے نے. ایک کہندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا کلیم بنایا ہے، کتنی عجیب بات ہے. اور تیسرے بولے، کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا ہے، کلمۃ اللہ بنایا ہے. ایک صحابی بولے، کہنے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی بنایا ہے. اور ایک گلاں پہ کر دینے نبی کریم علیہ السلام انہوں نے درمیان جلوہ گار ہو گئے. حضور جلوہ گار ہو گئے، حضور تشریف لے آئے. جدوں حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تہاڈیاں گلاں سن لیاں نے، ہن تسی حضور دا فرمان سن کے پھر قبلہ علامہ صاحب دا خطاب سنو گے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تہاڈیاں گلاں سن لیاں نے. کسے نے آکھیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا ہے. حضور نے فرمایا انہاں دی شان ایسی ہی ہے. پھر حضور نے فرمایا کسے نے آکھیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلیم بنایا ہے. حضور نے فرمایا انہاں دی شان انج دی ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا کسے نے آکھیا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، انہاں دی شان ایسی ہی ہے. پھر انہوں نے آکھیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسے نے آکھیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے صفی اللہ بنایا ہے، انہاں دی شان ایسی ہی ہے. پر میرے صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا. فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ پاک نے منو اپنا حبیب بنایا ہے، منو اپنا اللہ پاک نے
حبیب بنایا ہے تو اسے حبیب دی مدح سرائی کرنے دے واسطے اسے حبیب دی شان بیان کرنے دے واسطے اور ساری اصلاح کرنے دے واسطے میں دعوت خطاب دیاں گا حضرت علامہ مولانا ہمارے بڑے مشہور و معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب، آپ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گئے ہیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کرتے ہیں، اور ان کو اپنا ذوق دکھا دیں کہ ہم کس ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ صاحب کو پتہ لگ جائے کہ یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ سننا ہے، یہ حاضر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس میں ایکو آپ کر دیں، ایک ساتھ بالکل آواز ہمیں چاہیے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کی حالت انتہائی دردناک تھی۔ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک ہے کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکتا ہے تو اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، مجھے بتائیے ان کے سینوں میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور فرمایا کہ عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔
تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ہی ملی تو میں اس کو وہی صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے. تو حضور اس نے اس کھجور کو پکڑتے ہی 2 حصوں میں برابر بانٹا. ایک دائیں جانب والی بیٹی کو دے دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو دے دیا. حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی, اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا, لیکن اس نے خود کچھ بھی نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آب دیدہ ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں ہی درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی, اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی, کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی, پھر اس نے ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا, اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی, تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز, یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی. میرے حضور در یتیم ہے, لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے, تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا ہے حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کھلانا محمدا, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, حضرت شیما کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فنڈ اور فدیہ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے چلو.
کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو، یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز تلاش کرو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر دیکھو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ پھر چند گھوڑے، کچھ جوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نماز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے، اور یہ کوئی 2 4 6 قیدیوں کی کہانی نہیں، مورخین نے لکھا ہے 6000 قیدی بہن کے کہنے پہ محمد عربی نے چھوڑ دیے تھے۔ 6000 بہت بڑی رقم بنتی تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے بہن کے اس رشتے کو تقدس دیا۔ آج میں دیکھوں، میں نے یہ تو سنا ہے کہ لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب بہنیں خود کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے، یہ ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا جناب، لیکن وہ کہتی بھائی ہم نے کیا کرنے ہیں، بس باپ کی چوکھٹ سلامت رہے، ماں کا دروازہ کھلا رہے، ہم جب آئیں تو 2 4 دن کے لیے رہنا ہے، تو محبت بھرے انداز میں عزت کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ نصیب ہو جائے۔ آج اس دور میں جب کوئی شخص 1 روپیہ کسی کو چھوڑنے کا روادار نہیں، آج بھی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، بہنیں مسکرا کے بھائیوں پہ وار دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی بس محبت چاہیے، پیار چاہیے، عزت چاہیے، یہ دولت کیا ہوتی ہے، یہ پیسے کیا ہوتے ہیں، ہمیں صرف ماں کی عزت اور باپ کی شفقت اور بھائیوں کا پیار چاہیے۔ آئیے رسول اللہ کی دہلیز سے یہ نسخہ کیمیا لیجئے، محبت بانٹیے، بہنوں کے رشتوں کی قدر کی جائے تو اس سے بہنوں کے دل بڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ جس محبوب کے میلاد پر ہم جھوم رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سبحان اللہ کی گونج سے اپنے دلوں کو روشن اور تازہ کر رہے ہیں، اس محبوب نے تو بہن کے کہنے پر قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم بھی دل میں اتنی فراخ دلی کا روشن پہلو رکھتے ہیں؟ غم، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ ہیں، میرے معاشرے کی دردناک کہانیاں ہیں،
کہ ہم بہنوں کی خوشیوں میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنی بہنیں ہیں جو سر کی چادریں ڈال کر رات کو پچھلے پہر بھائی کی منت کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی بھائی صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے, ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے, اگر تو آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی, میں تیرے رنگ میں باپ کا چہرہ دیکھوں گی, میری سسرال میں بھی عزت رہ جائے گی, میں برادری کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گی. اور اگر بھائی تم خوشیوں میں نہ بیٹھے میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں کیسی ہوں کہ میرے بھائی بھی میری خوشیوں میں نہیں بیٹھے. وہ منتیں کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں, لیکن بھائی ہیں کہ ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں, اور وہ کہتے کہ تو ہمارے لیے مر گئی ہے اور ہم تیرے لیے مر گئے ہیں. پوچھیں جناب کیا ستم ہو گیا, کیا ظلم ہوا تھا؟ وہ کہتے ہم نے رشتہ مانگا تھا, اس نے انکار کر دیا تھا. بس اتنی سی بات پہ ہم نے دودھ پیتے اس رشتے کو پامال کر دیا. ہم نے رشتہ مانگا تھا. کیا بطور مومن ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے ہیں, کس کا بیٹا کس کی بیٹی کس کے ساتھ بیاہا جائے گا کس کے ساتھ نہیں بیاہا جائے گا. یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. تم نے کوشش کی, انہوں نے انکار کر دیا. بہن کو سمجھ آیا, بھائی نے انکار کر دیا. یہ لڑنے جھگڑنے کے اور نفرتوں کے عنوانات تو نہیں تھے. کیا پتا تمہیں کتنی حکمتیں پوشیدہ تھیں جو خالق کے فیصلے میں موجود تھی. ہم نے کوشش کی, اس نے نہیں مانا, اس نے کوشش کی, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. بس ایک بات تھی, خوشیوں میں شریک ہو جاؤ, بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو, معاف کر دینے کا مزاج اپنے رسول کی سیرت سے حاصل کیجئے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی, آپ تاریخ عرب اٹھائیں, ماں جیسا تقدس والا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا, اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں ہوتے تھے, اسی ماں کے اپنے بیٹے ہوتے تھے. ماں روتی تھی, ماں چیختی تھی اور سسکتی تھی اور کہتی تھی بیٹا میں تمہاری ماں لگتی تھی, تم نے مجھے بھی بیچ دیا اور قیمت وصول کر لی. تو وہ کہتے کہ ہم تجھے اس لیے بیچا کہ تو باپ کی وراثت سے ہمارے حصے میں آئی تھی, اور ہم نے تیرے بدن سے بھی قیمت وصول کی ہے. مجھے بتاؤ جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جائے, کیا وہ دور انسانیت کا دور ہو سکتا تھا؟ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ انسان ہو کر اپنی ہی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا, یہ انسان ہو کر اپنی ہی بہن کو دفن کر دیتا تھا, یہ انسان ہو کر اپنی ہی ماں کو منڈی کے اندر بیچ کے قیمت وصول کر لیتا تھا. اس قدر گرا ہوا تھا انسان. لوگ آج کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو, کہاں پہ لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جناب لکھے کی کمی نہیں, قرآن کا لفظ لفظ, قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی شان کو بیان کر رہا ہے. لیکن میرا سادہ سا سوال ہے کہ حضور والا آپ یہ پوچھتے ہیں کیوں مناتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا 2 لمحے پیچھے پلٹ کر تو دیکھو, تمہارے پلے تھا کیا؟ جب تک وہ نہیں آئے تھے تم انسان نہیں تھے. تم بیٹیوں کو ذبح کر کے خوش ہو جاتے تھے, تم بہنوں کو گڑھا کھود کے دفن کر کے خوش ہونے والے, اور ماؤں کو منڈیوں میں جا کے فروخت کرنے والا انسان آج یہ پوچھے کہ لکھا کہاں ہے؟ صاحب لکھے کی کمی نہیں, یہ تو شکر کرو قدم مبارک ان کے دھرتی پہ آئے. انہوں نے بیٹی کو عزت, بہن کو وقار, اور فرمایا سن لو تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کیا میں اس نبی کا شکریہ نہ ادا کروں جس نے بہن کا پیار دیا, ماں کی عزت سکھائی, جس نے ذبح ہوتی ہوئی بیٹیاں چھین لی اور لوگوں کو بیٹی کا پیار دیا. کہاں ذبح کرنے والے اور کہاں پہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی, اس نے ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا, اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت ہے, کل ہمارے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے. یہ اعزاز, یہ تکریم, یہ عزت اللہ کے. بیٹا اس کی کو آف کر دے پہلے, ٹھیک کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عزتیں عطا. توجہ چاہوں گا, جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی, جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی, جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا, اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو,
بیٹا یہ نا ڈبل ہو کے آواز آ رہی ہے، پہلے ٹھیک تھی، ایک ساتھ ہی بس، جزاک اللہ۔ جس دور میں بیٹی ذبح کر دی جاتی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ پاؤں میں پوری آئی تو ٹھیک، نہ آئی تو پھینک دی، اس طرح سے بیوی کے لیے حقارت بھرے جملے، اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کی کیا کہانی ہو۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کی سیرت دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام کسی کو حمیرہ کہہ کے پکارتے، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید یہ ایک بات بھی کافی ہوگی۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی۔ یہ کائناتی عالم کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا کیسا، اس سے اختلاف کیسا، اس سے لڑائی کیسی؟ آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ دیکھو اگر کسی کو چڑھا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا تو آپ دلائل سے سورج نہیں دکھا سکتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو آنکھوں میں نور دے، اس کو سورج اگتی نظر آ جائے۔ لیکن اگر کسی کو اتنا بڑا سورج نظر نہیں آتا اور یہ چھوٹا سا بلب نظر آتا ہے تو آپ کہیں گے یار مسئلہ سمجھ نہیں آتا، سورج پہلے نظر آنا چاہیے، بلب بعد میں نظر آنا چاہیے۔ جس کو اپنے بیٹے کی مٹھائی بانٹتے وقت مفتی صاحب یاد نہ آئے، جس کو اپنے پوتے کی مٹھائی بانٹتے وقت یاد نہ آیا کہ کسی دارالفتاح سے فتویٰ تو پتہ کرا لو، اور کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کسی نے آپ کو مٹھائی کھلائی ہو تو آپ پوچھے جناب خیر ہے کہ مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ کہا یار اللہ نے 10 سال کے بعد بیٹے کو بیٹا دیا تو پوتے کی خوشی میں بانٹ رہا ہوں۔ تو کسی نے نہیں کہا بھائی قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث کا حوالہ ہے؟
کسی سیابی کا عمل ہے کہ مٹھائی بانٹنی چاہیے؟ کسی نے نہیں آج تک پوچھا. سب کو پتا ہے کہ چڑھے ہوئے سورج کے لیے سب کچھ ہے اور یہ تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, تو کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ مسئلہ ہے تو آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کو دلائل سے حل نہیں کیا جائے, اس کے لیے دعا کر دیجئے. یہاں نور نہ ہو تو چڑھا ہوا سورج نظر نہیں آتا, یہاں پیار نہ ہو تو ربیع الاول نظر ہی نہیں آتا. یہاں پیار ہو, یہاں محبت ہو. ابھی ہم آئے تو ہمارے نوجوانوں نے باہر کھڑے ہو کر اتنی پھولوں کی پتیاں پھینک کر استقبال کیا. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے کسی دارالافتاء سے یا کسی جامعہ سے فتویٰ لیا ہوگا کہ شام کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو ہم جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ استقبال کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے فتویٰ لیا ہوگا, اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں. کیوں؟ جبکہ استقبال تو انہوں نے کیا ہے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں. مسلک تو مسلک, اس بات میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں. تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے. انسانوں کی بستی ہو صحیح, انسانوں کی بستی کا اصول قانون ضابطہ یہ ہے کہ جہاں انسان بستے ہیں لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. کیا خیال ہے یار, کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے, نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی جھگڑے کا موضوع ہی نہیں تھا, یہ اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کس نے ستم ڈایا, اور جس نام پہ امت نے جڑنا تھا, جس نام پہ امت نے جمع ہونا تھا, جس نام پہ پیار بانٹنا تھا, جس نام پر محبت بانٹنی تھی, ہم اس نام کو بھی معافی نہیں دی اور ہم وہاں بھی جھگڑے شروع کر دیے. اور میں ایک اور بات بھی رات کہی تھی لاہور میں, میں کہتا ہوں یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بھلا کوئی استقبال ہے؟ یہ آرٹیفیشل لائٹیں بھی بھلا کوئی استقبال ہے؟ ذرا غور تو کیجئے, تشریف آوری کن کی ہے, جلوہ فراز کون ہوئے, آ کون رہا ہے؟ یار آ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اتنی بڑی شخصیت کی جلوہ فرازی ہو تو یہ کاغذ کی جھنڈیاں کوئی استقبال تو نہیں, یہ آرٹیفیشل کمکمے کوئی استقبال تو نہیں. یہ صرف ہم کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے. اور میں کہتا ہوں ادھر تو جھنڈیوں پر اور کمکموں پر فتوے ہیں, میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال. یہ کاغذ کی, ہمارے امام نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس 1 جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں میں. سب کچھ اس محبوب کے قدموں پہ وار. جزاک اللہ, جزاک. سب کچھ اس محبوب کے نام پر وار دیا جائے, سب کچھ اس محبوب کے نام پر وار دیا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ استقبال نہیں ہے. ہم کیا استقبال کریں گے؟ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور حضرت آمینہ کی گود میں جلوہ فراز ہوئے تھے. سیدہ فرماتی ہیں اتنے نور, اتنے اجالے, اتنے چراغ, اتنی روشنیاں اتری کہ میں بیٹھی مکے میں تھی اور شام کے محلات بھی دیکھ رہی. اللہ, تو ہم کیا استقبال کریں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے. تو یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغ, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ سب کچھ باعث برکت. لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے, منزل میرے محبوب کا پیغام ہے, منزل ان کا اسوہ نور ہے, منزل ان کی سیرت ہے, منزل ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہمیں منزل کا سفر بھی کرنا ہے. اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کر دوں تو میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ, یہ دیکھیے اسلام نے کیا مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے, نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری وضاقتہ, شکل و صورت, چال ڈھال, انداز معاشرت, طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا.
نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. یار ہمیں سال کے بعد جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑے یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ ہمیں صرف نعرہ لگا کے کیوں یقین کروانا پڑے ہم عاشق ہوتے ہیں؟ مزہ تو یہ ہے نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں محمد عربی کا غلام جا رہا. مزہ تو یہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بتائے ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ہم ان کے غلام اور ہم ان کے گداگر ہوتے ہیں. کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. اور مجھے اور آپ کو یہ سفر کرنا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی. تو کتنا نادان ہوگا جو صرف آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے الجھ گیا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی. کاش کہ وہ 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح. شاید دل کے کسی خانے سے آواز آتی، یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی. تو بات تو یہ ہے. اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا. وہ جو الجھا جھنڈیاں دیکھ کر اور آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کتنا نادان. تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا. جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمیں روشن کرتا رہا، لڑیاں باندھتا رہا، اور جب صبح محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا ویلا آیا وہ بھی سویا ہوا، وہ بھی ابھی تک مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو معذرت کے ساتھ شاید ہماری حالت یہ ہے کہ جھنڈیوں میں الجھ گیا اور وہ بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور وہ بھی تیار نہیں آگے آنے کے لیے. تو یاد رکھیے گا الجھنے سے منزلیں نہیں ملتی، نہ کھو جانے سے منزل ملتی ہے. ہم الجھے اور کھوئے ہوئے لوگ ہیں. تو یاد رکھیے گا الجھنے سے منزل نہیں ملتی اور یوں کھو جانے سے بھی یار نہیں ملتا. منزل تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہے. منزل تو محبوب کی اطاعت سے اور ان کی فرما برداری سے ملتی ہے. ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائے. اور مجھے کوئی نوجوان کہہ رہا تھا کہ جناب اگر اتنی داڑھی بھی رکھ لیں تو کام چل سکتا ہے، اتنی داڑھی بھی رکھ لیں تو کام چل سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ عشق میں بھی کام چلانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو عشق میں یار منانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یار راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے، اور کیا؟ عاشق ہر کوئی آکھے. میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ، عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق تو عمل سکھاتا ہے، عشق راہیں آسان کرتا ہے. ہمارے اسلاف نے جو عشق کا نسخہ کیمیا دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی. رومی فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ جھوٹ کی بیماری کیوں لگتی ہے اور جھوٹ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے، جھوٹ کا سبب کیا ہے. کہتے میں تمہیں اس کا علاج بتاؤں، اس کا طریقہ بتاؤں تو تمہیں شفا مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ جو ہے وہ بد نگاہی کی بیماری کیوں لگتی ہے، تو میں تمہیں اس بیماری کا علاج بتاؤں، طریقہ بتاؤں، سبب بتاؤں، اور تم عمل کرو تو تمہاری یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے. ایک یہ ہے تم مجھے پوچھو کہ حرام رزق کھانے کی بیماری کیوں لگتی ہے، تو میں تمہیں اس کے سبب بتاؤں، اس کا علاج بتاؤں، تم عمل کرو اور پھر تمہاری یہ بیماری بھی ختم ہو جائے. اسی طرح تم مجھے پوچھو حسد کی بیماری کیوں لگتی ہے، تو میں اس کا سبب بتاؤں، علتیں بتاؤں، علاج بتاؤں، تم عمل کرو پھر وہ بیماری بھی ختم ہو جائے. تو روح کی تو بڑی بیماری ہے. تم پوچھتے جاؤ، میں تمہیں بتاتا جاؤں، تم جاؤ عمل کرو اور پھر جا کے وہ بیماری دور ہو. رومی ماتے ایک تو یہ طریقہ ہے، ہر بیماری کا الگ طریقہ اور ہر بیماری کا الگ سبب، ہر بیماری کا الگ علاج، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں. تو روح کی تو بڑی بیماری ہے. لیکن فرماتے اگر تم مجھ سے پوچھو ایک ہی بیماری، اگر تم مجھ سے پوچھو ساری بیماریوں کا ایک علاج نہ بتا دو. اور رومی کسی عام شخص کا نام نہیں، اقبال بھی جن کو اپنا مرشد کہتے ہیں. تو بات تو فتح کی بتائی. کہا اگر تم کہو تو روح کی جتنی بیماریاں ان کا ایک علاج نہ بتا دوں. تو رومی سے پوچھا گیا وہ علاج بتا دے. رومی کہتے میں تجھے دعا دیتا ہوں تجھے عشق رسول کا رنگ چڑھ جائے. اگر تجھے عشق رسول مل گیا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. سامنے محبوب کا چہرہ ہے، تو دیکھتا جائے گا اور عمل کرتا چلا جائے گا. ہر بیماری کا علاج عشق رسول اس لیے ہے کہ جب محبوب کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا اتنی داڑھی ہے کہ نہیں، پھر محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے. اور مجھے کسی نے کہا جناب یہ تو عرب کا کلچر ہے. تو میں نے کہا صاحب عرب کے کلچر کو کون دیکھ رہا ہے، ہم تو محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. دلائل کی دنیا اور ہوگی،
کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے سنت ہے، علماء کا علمی اختلاف ہوگا، میں نہیں اس بات پر آگے جاتا، لیکن ہم نے صاحب دلائل کی دنیا میں تو اترے ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ محبوب کے چہرے پہ داڑھی کا اجالا ہے، داڑھی کا نور ہے، تو جو محبوب کے پاس ہے وہ ہم نے کوشش کی ہمیں بھی مل جائے۔ تو ظاہر تو سنواریے، اللہ باطن کا نور بھی عطا فرمائے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے، آئیے عمل کو مہمیز لگائیے، عشق رسول کی راہوں پر عمل کا تقاضا ہے، اور اگر ہماری زندگی عملاً نہیں بدلتی تو شاید پھر ابھی عشق ادھورا ہے۔ میں نے تو کہا تھا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو مقصد تو توجہ ہی دلانا ہوتی ہے، کسی سے ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو عشق آپ کو گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا پا رہا، خیال کیجئے کہ وہ عشق قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا۔ ابھی وہ مسجد تک نہیں لا رہا عشق۔ وہ کیسا عجیب عشق ہے جو محفل میں نعرہ لگواتا ہے، وہ کیسا عشق ہے جو 12 ربیع الاول والے دن سارا دن جھنڈیاں لگواتا ہے، وہ کیسا عشق ہے کہ جو صرف دیگ بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ عشق ابھی تک مسجد میں کیوں نہیں لایا؟ اس عشق کو ایک دن روکنا چاہیے نا، اور اس کو پوچھنا چاہیے تو کیسا عشق ہے کہ سارا دن نعرے لگواتا ہے ہاتھ اٹھوا کے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ ویلے کیوں سو جاتا ہے؟ تو اگر وہ عشق مسجد میں نہیں لا رہا تو وہ عشق نہیں، وہ کچھ اور ہوگا۔ عشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت پہ لاتا ہے، اور اگر فرض نماز کی طرف بھی ابھی تک نہیں لا سکا تو پھر وہ عشق نہیں صاحب، وہ کوئی اور بیماری لگی ہے۔ عشق کچھ اور ہوتا ہے۔ عشق جب آتا ہے تو بلال کوڑے کھا کھا کے بھی محمد محمد کرتے ہیں۔ عشق آتا ہے تو پھر وہ کوڑوں کے ساتھ بھی کھڑا رہتا ہے، وہ صرف نعرے کا نام عشق نہیں ہوتا صاحب۔ تو یہ تھوڑا مشکل سفر ہے نا یہ والا عشق، تو اس لیے اس پر تھوڑی تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا لگے، ہم تو محبوب کی بات بتائیں گے، اور سر عام بتائیں گے، اور سر ممبر بتائیں گے کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ نماز ہے۔ محبوب کو راضی کرنا ہے تو پہلے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، محبوب کو راضی کرنا ہے، محبوب کی کتاب پڑھنی ہوگی، اور تلاوت سے لے کر عمل تک اترنا ہوگا، پھر اس سے عشق کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ بس میں قلب بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، اور آپ احباب اسی طرح تشریف فرما رہیں گے۔ ویسے میری تقریر شاید کہ 32 یا 34 منٹ ہوئی ہے، لیکن میں نے کی اس کو، اگر آپ سمجھیں تو 200 کی سپیڈ پہ کی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو اللہ آپ کو جزا دے، اور اگر اس کو تھوڑا آپ آہستہ، وہ کہتے ہیں نا آج کل وہ سپیڈ ڈبل کر دیں، 2 منٹ والا کلپ 1 منٹ میں پورا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ بعد میں کہے تو 30 منٹ کی بات ہوئی ہے، گھنٹے کی ہے، لیکن میں بہت سپیڈ میں بول رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ آہستہ چل رہے ہوتے تو میں بھی آہستہ آہستہ کرتا، لیکن چونکہ ہمارا 9 بجے کا ٹائم تھا تو ہم تو ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن ظاہر بات تو ہو جاتا ہے، محفل شروع ہوتے اہتمام کرتے، تو آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے تاکہ آگے بھی یہ نظم خوبصورتی سے چلے۔ مجھے چونکہ لالا موسیٰ 10:15 پہنچنا ہے اور یہ ٹائم میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آپ میرا سلام قبول کیجئے، میں آپ کا سلام قبول کرتا ہوں۔ 2 منٹ حضور آپ کے چاہوں گا، 2 منٹ بس۔ یہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کہ یہ دف کے ساتھ نعت شریف پڑھنا اور دربار پہ ڈھول بجانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے ڈھول باجا یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی گنجائش ہے تو بڑی مناسب سی بڑے ماحول کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے، ہماری اصلاح فرمائی۔ تمام احباب تشریف رکھیں، ابھی محفل کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور ہمارے مہمان نعت خواں جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کی ثنا خوانی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہم چونکہ یہاں سرکار کے لیے آئے ہیں، یہ شروع میں بات ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں سرکار کے لیے، سرکار کو راضی کرنے کے لیے، تو جو اس نیت سے ہی آئے ہیں کہ صرف میں سرکار کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی ثنا خوانی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، تمام احباب تشریف رکھیے گا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، قبلہ قاری صاحب بڑا خوبصورت بیان فرمایا، ہماری اصلاح فرمائی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علامہ صاحب کے جو اصلاحانہ الفاظ تھے
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن سارے کا سارا حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت ہے۔ قرآن سارے کا سارا میرے نبی کی نعت ہے، اور قرآن نے ہر لمحہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا کو بیان کیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتا میرے نبی کا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ بولو سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کا خطاب اس طرح کا تھا کہ آپ نے خاموشی سے سننا تھا، اور میری حاضری ایسی ہے کہ آپ کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو قرآن کو کہا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اے قرآن میرے نبی کی زلفوں کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، اے قرآن میرے نبی کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے قرآن میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اے قرآن میرے نبی کی گفتگو کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، اے قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کی چادر کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے قرآن میرے نبی کی انگلیوں کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے قرآن میرے نبی کے سفر معراج کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اے قرآن میرے نبی کے ازواج کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں بتا۔ اب میں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کون بولتا ہے، اے قرآن حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ایتھے رکھو نا حبیب اللہ، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، انہی میں اچھیاں دے سونا فرق مٹان آیا، آسانی میں اچھیاں دے آسانی میں اچھیاں دے سونا فرق مٹان آیا،
پتا آپ نو حالاں دا سبحان اللہ تے کہو یار پتا آپ نو حالاں دا پتا آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا اچھا ایک ہاتھ اٹھا سکتے ہو نا اٹھا کے پڑھو مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا اچھا کیونکہ سارے جان دینے کہ لائٹ چلی گئی ہے اور قاری صاحب جنریٹر چل رہے ہیں جس طرح قاری صاحب نے تو انہوں پہلے فرمایا نا ہن میری بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ لائٹ کٹ ہے ایک منظر بن جائے گا حضور دی آمد دی خوشی دے وچ ایک باری سارے اپنے موبائل کٹو تے فلیش لائٹ آن کرو گھر جا کے پھر چارج کر لینا کٹو سارے تے ایک باری فلیش لائٹ آن کر کے نہ انج ہن ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھنا ہے مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیویں اونچے دے نیویں اونچے دے سونا فرق مٹانا آیا نیویں اونچے دے سونا فرق مٹانا آیا آج دی محفل حافظ عمران صاحب نے سجائی ہے تے امائیہ بڑا خاص قسمت نو جگاں دینے قسمت نو جگاں دینے قسمت نو جگاں دینے او کون نے جھیڑے میرے آقا دا جھیڑے میرے جھیڑے میرے جھیڑے میرے جھیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جھیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے قسمت نو جگاں دینے قسمت نو جگاں دینے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے جڑے میرے جڑے میرے جڑے میرے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے اور محبوب دمے لائے یارو محبوب دمے لائے اب اگلی لائن پہ
جو محفل میں بیٹھا ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھانا کہنا ہے محفل نو سجائی رکھنا، محفل نو سجائی رکھنا، او دھیان دا ویلا محفل نو سجائی رکھنا، او دھیان دا ویلا اچھا ٹھیک ہے وہ آخر پہ انشاءاللہ۔ ابھی آغاز سے ہی میں کلمہ شریف پیش کر رہا ہوں، اس میں جشن کے حوالے سے بالکل نئے اشعار ہیں، کیونکہ قاری صاحب 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار ہم سب منا رہے ہیں، اسی خوش قسمت ہاں تے جڑا جشن چایا بیٹھا ہے سجا ہاتھ اٹھائی گا پڑے گا حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تانوں سارے نو سلامت رکھے۔ دیکھو نا تساں اپنے آپ ہاتھ اٹھا لینا، این جی ہاتھ اٹھانے نے لہرا کے کہنا ہے حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی میلاد حضور دا آیا ہے، رب عرش تے فرش سجایا ہے، رب عرش تے فرش سجایا ہے، اج سنیاں جشن منایا ہے، اج سنیاں جشن سنی ہاتھ اٹھائے یار، آج سنیاں جشن منایا ہے، آج سنیاں جشن منایا